آج سے ہم انشاءاللہ العزیز سن 4 ہجری کے اندر پیش آنے والے سرایا اور غزوات کا تذکرہ کریں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تمام عرب قبائل سوائے 1-2 قبیلوں کے اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی کے اندر نمایاں کردار ادا کرتے تھے۔ پھر ادھر سے قریش کا تمام عرب کے اوپر اثر رسوخ بھی تھا۔ حج کے موقع پر جب عرب کے قبائل حج کے لیے آتے تھے تو اہل قریش تمام عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بھرپور بھڑکانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس دشمنی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ تمام عرب قبائل بت پرستی کے اندر مشہور تھے اور اسی بت پرستی کو اپنا دین اور اپنا آئین سمجھتے تھے، اور اسلام بت پرستی کا کلا کما کرنے کے لیے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ دشمنی کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ تمام عرب قبائل کا اس وقت جو زیادہ تر معاش کا ذریعہ تھا وہ لوٹ مار، غارت گیری، ڈکیتیاں ڈالنا، چوریاں کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اس کے ذریعے سے اپنا روزگار چلا رہے تھے، اور اسلام ان کاموں سے صرف قولاً نہیں بلکہ عملاً روکنے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے اسلام دشمنی ان وجوہات کی بنا کے اوپر عرب قبائل کے اندر بھری ہوئی تھی۔ جب غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کا رعب تمام قبائل کے اندر بیٹھ گیا، اور تمام عرب قبیلے خاموشی سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے۔ پھر جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس کی وجہ سے پھر عربوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ انہی تیاریوں میں سے سن 4 ہجری یکم محرم الحرام کو سریہ ابو سلمہ پیش آیا۔ خویلد کے 2 بیٹے طلیحہ اور سلمہ نے اپنے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جمع کرنے کی اور لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ طلیحہ اس واقعے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو کر اس نے ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس طلیحہ کے قتل کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ وہاں سے بھاگ کر ملک شام چلا گیا اور وہاں جا کر یہ توبہ طیب ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور اس کے بعد بھی جتنی بھی کفار کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں ان کے اندر اس نے شرکت کی۔ جنگ قادسیہ کے اندر بھی جو مشہور جنگ ہے حضرت عمر کے زمانے کی، اس کے اندر بھی شریک رہا، اور پھر بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب کی۔ تو اس وقت اسی طلیحہ اور سلمہ یہ دو بھائی تھے، یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، تو آپ نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کی قیادت میں 200 مہاجرین اور انصار کو ان کے مقابلے کے لیے آپ نے روانہ کیا۔ تو یہ مسلمانوں کی آمد کی خبر سنتے ہی وہاں سے منتشر ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمان فاتح بن کر واپس ہوئے، اور بہت سارا مال غنیمت اونٹوں اور بکریوں کی شکل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور یہ مال غنیمت کا جانور مدینہ منورہ میں لائے اور وہیں پر مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ تو اس مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد، یعنی جو رسول اللہ اور اللہ کا حصہ ہوتا تھا جس کو 5واں حصہ بولا جاتا تھا، وہ نکالنے کے بعد مجاہدین میں تقسیم کیا گیا، تو ہر مجاہد کے حصے میں 7 اونٹ اور بکریاں آئیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اس موقع پر مسلمانوں کو عطا فرما دی۔